السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ ویڈیو المنارۃ تتحدث پارٹ 2 کا آخری ویڈیو ہے۔ ہم اس ویڈیو کے ذریعے اعراب لگانا اور ترجمہ کرنا سیکھتے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء نادر شاہ سنۃ 51 و100 وألف من الہجرت من ایران فوضع فیہم السیف۔ اور سن 1151 ہجری میں ایران سے نادر شاہ آیا اور ان کے درمیان تلوار رکھ دیا، یعنی کشت و خون شروع کر دیا، قتل و غارت گیری شروع کر دیا۔ وبلغ القتلى من الہندیین فی دہلی 100,000 ونیفا، اور دہلی کے اندر تقریباً 1,00,000 ہندوستانی قتل کیے گئے۔ نیفاً 3 سے لے کر کے 10 تک کے زائد کے لیے آتا ہے۔ 1,00,000، تقریباً 1,00,000 سے زائد ہندوستانی قتل کیے گئے۔ وسالت بدمائہم الشوارع، اور ان کے خون سے راستے بہہ پڑے، یعنی خون کی ندیاں بہہ پڑی۔ ولم یغمد السیف الا بعد 3 ایام، اور جنگ 3 دن تک جاری رہی۔ 3 دن کے بعد تلوار میان میں گیا اور جنگ 3 دن تک جاری رہی۔ ولم یفق اہل دہلی والمسلمون من سکرتہم فاجتمع علیہم المرہۃ والسکھ اجتماع الاکلۃ علی القصعہ، اور دہلی والے اور مسلمان اپنے نشے سے ہوش میں بھی نہ آ پائے تھے، اور دہلی والے اور مسلمان اپنے غم سے ابھرے بھی نہ تھے۔ فاجتمع علیہم المرہۃ والسکھ اجتماع الاکلۃ علی القصعہ، تو مراٹھا اور سکھ ان پر ایسے حملہ آور ہوئے جیسے کوئی بھوکھا پیالہ پر حملہ کرتا ہے۔ وفی کل یوم غارۃ ونہب وسلب واہانۃ وجلاء، اور ہر دن قتل و غارت گری، لوٹ گھسوٹ کا بازار گرم کیا جاتا، اور دہلی والوں کو ذلیل کیا جاتا اور انہیں جلا وطن کیا جاتا۔ فخربت قرى كثيرة وهدمت مساجد ذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، بہت سارے گاؤں ویران ہو گئے اور مسجدیں منہدم کر دی گئی جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا۔ وعجز المسلمون عن مقاومتہم، اور مسلمان ان سے مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے، سامنا کرنے سے عاجز آ گئے۔ ودخل فی قلوبہم الجبن والخوف، اور ان کے دل میں بزدلی اور خوف داخل ہو گئی۔ ہنالک رحم اللہ ہذہ الامۃ الہندیۃ فبعث لها احمد شاہ الابدالی من افغانستان سنۃ 74 و100 وألف من الہجرت فنازل المرہۃ فی ساحۃ پانی پت۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان والوں پر رحم کیا، تو سن 1174 ہجری میں افغانستان سے احمد شاہ ابدالی کو بھیجا۔ انہوں نے مراٹھیوں سے پانی پت کے میدان میں جنگ کیا۔ وقتل منہم نحو 100,000، اور انہوں نے مراٹھیوں کے تقریباً 2,00,000 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وَهَزَمَهُمْ هَزِيمَةً لَمْ تَقُمْ لَهُمْ بَعْدَهَا قَائِمَةٌ، اور انہیں ایسی شکست دی کہ وہ دوبارہ کبھی نہ اٹھ سکے، وہ دوبارہ اٹھ کھڑا نہ ہو سکے۔ وفی هذه الایام العقیبة انجبت دہلی رجلا عظیما، اور اس منحوس دنوں میں، اس پرآشوب دنوں میں دہلی نے ایک عظیم شخص کو جنم دیا۔ وہو الشیخ ولی اللہ بن عبد الرحیم، اور وہ شیخ ولی اللہ بن عبد الرحیم ہیں۔
فنادى بالمسلمین الی الدین وانتقد الامراء الجائرین وشیوخ المبتدعین۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو دین کی طرف دعوت دی، مسلمانوں کو دین کی طرف بلایا اور ظالم امراء کی تنقید کی اور بدعت شاذ شیوخ کی تنقید کی۔ وخرج العلماء الراسخین، اور پختہ عالموں والدعاة المخلصین، اور مخلص داعیوں کی جماعت تیار کی۔ وصنف الکتب البدیعۃ فی علوم الدین، اور علم دین پر عظیم شاہکار کتابیں تصنیف کی۔ وشمرہ وابناؤہ النجباء الشیخ عبد العزیز والشیخ رفیع الدین والشیخ عبد القادر وابن ابنہ الشیخ اسماعیل دفین بالاکوٹ عن ساق الجد فی خدمت الدین۔ وہ اور ان کے خلف رشید شاہزادے شیخ عبد العزیز اور شیخ رفیع الدین، شیخ عبد القادر اور ان کے پوتے شیخ اسماعیل جو کہ بالاکوٹ میں مدفون ہیں، دین کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ شمر عن ساق الجد، کمر بستہ ہونا۔ فمن مترجم للقرآن ومن شارح للحدیث ومن فقیہ یضرب الیہ اکباد الابل۔ تو کوئی قرآن کے مترجم ہوئے، کوئی شارح حدیث ہوئے، کوئی فقیہ ہوئے، ایسے فقیہ جن کے پاس دور دراز سے لوگ سفر کر کے آتے تھے۔ ومن مزکن للنفوس، کوئی صوفی ہوئے۔ ومن مدرس للحدیث الشریف، اور کوئی حدیث شریف کے مدرس ہوئے۔ ومن مجاہد بالسیف و شہید فی سبیل اللہ، اور کوئی اللہ کے راستے میں جہاد مجاہد ہوئے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ ومن مہاجر الی بیت اللہ، کوئی اللہ کے گھر کی طرف ہجرت کرنے والے ہوئے، کوئی مہاجر مکی ہوئے۔ والہند تباہی بہذا البیت الشریف الاقطار الاخرى وتنشد، اور ہندوستان اس نیک گھرانے کی وجہ سے دوسرے ملکوں پر فخر کرتا ہے اور یہ شعر کہتا ہے: اولئک ابنائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ یہ ہمارے ہونہار فرزند ہیں، اے جریر جب محفل جمے تو ان کے مانند لا کر کے دکھاؤ۔ اولئک ابنائی، یہ میرے ہونہار فرزند ہیں، فجئنی بمثلہم، تو ان کے مانند لا کر کے دکھاؤ۔ اذا جمعتنا یا جریر المجامع، اے جریر جب محفل جمے۔ تو دوستو، آج کے لیے آج کا ویڈیو یہیں ختم ہوتا ہے۔ اب ضرور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔